ناول نجات نازنین رائٹر اسما احمد قسط نمبر 3۔ کمرے کے باہر لاہور کی سڑکیں بکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک کمرے میں کسی نے پہلی بار بارش کو محفوظ لمحے کی طرح دیکھا تھا۔ یہ محبت کی واپسی تھی، خاموش، سادہ اور سچی۔ سلطان ارسل کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ تھا۔ آج تمہارے لیے بارش نہیں لایا، آج صرف دھوپ ہے، تمہارے چہرے جیسی۔ عفاف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ پہلی بار وہ لمحہ باری نہیں لگا، جیسے زندگی تھوڑی تھوڑی لوٹ رہی ہو۔ نرس اندر آئی۔ فائل تمہاری ڈسچارج پیپر سائن ہو گئے ہیں، مبارک ہو، آپ جا سکتی ہیں۔ ارسل نے نرمی سے فائل پکڑی، ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، جیسے کوئی جنگجو اپنا میدان چھوڑ رہا ہو، جہاں وہ جیتا نہیں مگر ہار سے بچ گیا تھا۔ عفاف آہستہ آہستہ چپل پہنتی، سلطان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ چلو، باہر ایک اور دنیا ہے، تمہاری اپنی۔ عفاف نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے ہاتھ تھاما، نہ وعدہ نہ ارادہ، بس ایک لمحے کی سچائی۔ سلطان ارسل نے اسپتال کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا۔ گاڑی باہر تیار تھی اس کے ہوٹل جانے کے لیے۔ عفاف سفید شال اوڑھے، ایک ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا بیگ تھامے چپ چاپ کھڑی تھی۔ نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں پر مسکراہٹ، صرف ایک وقار تھا جو دکھ کے نیچے سے چمک رہا تھا۔ تو پھر، سلطان نے آہستہ سے کہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبردستی نہیں۔ عفاف نے نظریں ملا کر جواب دیا، اب وقت ہے کہ میں خود کو ڈھونڈوں۔ محبت نے نہیں تھکایا، خود سے دوری نے تھکایا ہے۔ اب مجھے خود کے پاس جانا ہے، ملتان۔ ارسل نے دھیرے سے سر ہلایا، اور مجھے واپس جانا ہے، وہاں جہاں میں خود کو تمہارے بغیر سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ گاڑی آ چکی تھی۔ سلطان نے آہستہ سے عفاف کا بیگ تھاما اور اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ بوجھ تمہارا ہے اور اب تم اسے اٹھا سکتی ہو۔ عفاف نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، جیسے دل میں شکر کے ساتھ کوئی فیصلہ محفوظ کر رہی ہو۔ کبھی اگر راستے پھر ملے، سلطان نے مسکرا کر بات پوری کی، تو ہم دونوں اپنے آپ کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کے محتاج نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نہ کوئی گلے لگا، نہ کوئی زبردستی کی ملاوٹ، بس خاموشی سے سر ہلایا اور الگ سمتوں میں چل دیے۔ اسپتال کے کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ عفاف سفید شال اوڑھے بیٹھی تھی، بیگ تیار تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ پلٹی تو دیکھا، ابا جی دروازے پر کھڑے تھے، سفید داڑھی، تھکی ہوئی آنکھیں، مگر چہرے پر سکون۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک چادر تھی، وہی جو ماں کے بعد صرف خاص موقعوں پر نکالتے تھے۔ عفاف دھیرے سے بولی، ابا جی۔ وہ آگے بڑھے، کچھ نہ کہا، بس چادر اس کے شانوں پر ڈالی، جیسے برسوں کا بوجھ اپنے ہاتھوں سے ہلکا کر دیا ہو۔ چلے بیٹا، صرف اتنا ہی کہا اور بیگ تھام لیا۔ عفاف نے نظریں جھکائی، دل میں کچھ ٹوٹا نہیں تھا، بس مرمت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے باپ کا ہاتھ تھاما۔ باپ کی انگلیاں سخت تھیں مگر تھا نرم۔ دونوں بنا کچھ کہے کمرے سے نکلے۔ نرس پیچھے سے آواز دے رہی تھی، رپورٹس، مگر ان دونوں کے لیے سب رپورٹس بس یہ تھی، بیٹی زندہ ہے، باپ ساتھ ہے۔ ارسل ہوٹل کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، بارش کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ عفاف ملتان کی گلیوں میں اپنے پرانے گھر کے دروازے پر کھڑی، چابی جیب سے نکالتی ہے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے۔ کمرہ خاموش ہے، پرسکون ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے اور پہلی بار دل سے ایک جملہ نکلتا ہے، مجھے تنہا ہونا قبول ہے لیکن خود سے دور نہیں۔ شام ڈل چکی تھی۔ عفاف ملتان کے پرانے صحن میں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، چائے کا کپ تھامے، خاموشی سے درخت کی شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی آمنہ کچن کے دروازے سے اسے دیکھ رہی تھی، پہلی بار اتنی گہرائی سے، جیسے اپنی ہی بیٹی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابا دروازے پر کھڑے تھے، آہستہ سے بولے، آمنہ، بول لو اس سے، جتنا وقت ہے اس میں کچھ کہنا دینا سیکھ لو، ہم نے اسے سمجھا ہی کب۔ آمنہ نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ قدموں سے صحن میں قدم رکھا۔ عفاف نے نظر اٹھائی، ماں کو دیکھا، مگر کوئی گلہ، کوئی شکایت کچھ نہ تھا، بس خاموشی۔ امی پاس آ کر بیٹھ گئی، چند لمحے کچھ بول نہ سکی، پھر دھیرے سے کہا، عفاف، تم جب چھوٹی تھی نا تو بہت چپ رہتی تھی، میں سمجھتی تھی یہ تمہاری عادت ہے، اب پتہ چلا وہ خاموشی محبت نہ ملنے کا انجام تھی۔ عفاف کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکائی، چائے کا ایک گھونٹ لیا۔
ہم نے کبھی تم سے پوچھا نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو، ہم بس چاہتے تھے کہ تم اچھی بیٹی بنو، پر ہم اچھے ماں باپ کب بنے؟ ابا بھی آ کر پاس کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، اگر دیر ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، بس ایک بات کہنی تھی۔ ہمیں تم پر فخر ہے، نہ اس لیے کہ تم نے برداشت کیا، بلکہ اس لیے کہ تم ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں۔ آفاق کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے ضبط کیا جیسے برسوں سے کرتی آئی تھی۔ ابا جی، امی، اس نے آہستہ سے کہا، میں معاف کرنے آئی ہوں، خود کو بھی اور آپ کو بھی، لیکن میں اب وہ آفاق نہیں رہی جو صرف چپ رہتی تھی۔ اب میں اپنی بات بھی کہوں گی۔ میں معاف کرنے آئی ہوں، خود کو بھی اور آپ کو بھی، لیکن میں اب وہ آفاق نہیں رہی جو صرف چپ رہتی تھی۔ اب میں اپنی بات بھی کہوں گی، اور اگر آپ ساتھ ہوں تو شاید گھر پھر سے گھر لگے۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہم سنیں گے آفاق، پہلی بار دل سے، کان سے نہیں۔ ملتان کی ایک خنک سپہر تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آفاق صحن میں بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ابا دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے سلطان ارسل کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض، زیتونی سبزہ واسکٹ، چہرہ تھکا ہوا مگر سکون میں ڈوبا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ضد تھی نہ التجا، بس ایک یقین تھا جو وقت نے سنوارا تھا۔ ابا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، آؤ بیٹھو بیٹا۔ صحن میں چائے رکھی گئی۔ امی آمنہ نے خاموشی سے اس کے لیے پانی رکھا، مگر نگاہیں صاف کہہ رہی تھی، ہم پرکھ رہے ہیں مگر بند آنکھوں سے نہیں۔ آفاق اندر سے نکلی، ہلکی مٹی رنگ دوپٹہ، چہرے پر وہی وقار جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس کی نظر ارسل سے ملی، نہ حیرت نہ جھجک، بس ایک خاموش سوال، کیوں آئے ہو؟ ارسل نے نظریں جھکائی، پھر نرمی سے کہا، میں وہ لینے نہیں آیا جس پر حق جتانا پڑے، میں وہ مانگنے آیا ہوں جس کے بغیر جینا سیکھ تو لیا ہے مگر جینے کا مطلب کھو بیٹھا ہوں۔ آفاق خاموش رہی۔ ابا جی نے بات کو نرم طریقے سے تھاما، رشتہ چاہتے ہو؟ ارسل نے اس بات میں سا ہلایا، جی، مگر شرط کے بغیر۔ اگر وہ اب بھی صرف خود سے محبت کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی تنہائی کا احترام بھی محبت سمجھ کر کر لوں گا، لیکن اگر وہ چاہے کہ کوئی اس کے ساتھ چلے بغیر راستہ چھینے تو میں وہی بننا چاہتا ہوں۔ امی آمنہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہم نے اسے ہمیشہ تنہا سمجھا، شاید وقت آ گیا ہے کہ اسے ساتھ دیا جائے۔ آفاق نے پہلی بار لب کھولے، ارسل، تم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، یہی تمہاری سب سے بڑی بات ہے۔ اگر تم اب بھی وہی ہو تو شاید اب میں بھی وہی بننے کو تیار ہوں جو کبھی محبت پر یقین رکھتی تھی۔ ارسل نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، تم ہاں نہ بھی کہو تو تمہاری خاموشی کی مہربانی ہے جو مجھے زندگی دے گئی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی تھی، بارش نہیں ہوئی مگر جیسے موسم نے پتجھڑ ختم کر دی ہو، اور صحن کے بیچوں بیچ ایک خاموش سا لمحہ رشتہ بن گیا تھا، نہ رسم سے نہ مطالبے سے، بس دل کی اجازت سے۔ شام تھمی ہوئی تھی، صحن صاف ستھرا، چند قریبی رشتہ دار، اور درمیان میں آفاق ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں، دوپٹہ ہلکا سا سرکا ہوا، چہرے پر پرسکون۔ امی آمنہ پاس بیٹھی تھی اور ابا جی کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو برسوں سے دفن تھی، آج پہلی بار جگمگا رہی تھی۔ مولوی صاحب دعائے خیر کے لیے بیٹھے۔ چند آیات کی تلاوت کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ آفاق نے آنکھیں بند کر کے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ، اس بار رشتہ ایسا ہو جس میں کوئی مجھے نہ توڑے اور میں بھی خود کو نہ کھو دوں۔ دعا کے بعد خاموشی چھا گئی، جیسے کچھ قبول ہو چکا ہو۔ اتنے میں سلطان ارسل کی طرف سے بھیجے گئے تحفے رکھے گئے، ایک خوبصورت لکڑی کا کتابچہ جس پر آفاق کا نام کندہ تھا، آفاق جس نے خاموشی سے سب کچھ جیتا، ایک سفید چادر جس پر ہاتھ سے الحمدللہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے خود کو کبھی بھی چھوڑا نہیں، اور ایک چھوٹا سا کاغذ، بس ایک جملہ لکھا تھا، میں وعدہ نہیں کروں گا، بس نبھانے آ رہا ہوں۔ اس لمحے وہ ویڈیو کال بجی۔ اسکرین پر زیان کی بیوی عالم، اس کی بہن عالیہ اور ماں دکھائی دی، تینوں کے چہروں پر نرمی اور آنکھوں میں ندامت سی، سانولی رنگت، کالی آنکھیں، سنہری زلفیں، دل کی نرم، غصے کی تیز، پراسرار شخصیت، پھر سلطان ارسل کا عشق۔ شاہ کا بس چلتا تو وہ حکومت کو اس کے سر پر وار کر اس کا صدقہ اتارتا، مگر وہ تو ریاست بہت پہلے ہی ٹھکرا چکا تھا۔ خود کو آزاد کیا، دل سے اتاری دنیا، منہ پہ دنیا کی بڑی زور سے ماری دنیا۔ لوگ دنیا کے لیے تخت بٹھانے میں رہے، ہم نے جوتے کی طرح پہنی اور اتاری دنیا۔
عفاف کو صوفے پر بٹھایا اور ساتھ سلطان ارسل کو۔ سب نے دعائے خیر کی۔ حیدر نے زیان کو ویڈیو کال کی۔ سفید دوپٹہ سر پر لیے وہ سلطان کے ساتھ بیٹھی خوب جچ رہی تھی۔ دیکھو عفاف، میری محبت سچی تھی جسے میں کل تک دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ آج میرے پہلو میں بیٹھی ہے۔ سلطان عفاف کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ محبت سچی ہے کہ نہیں، بس حالات تمہارے حق میں ہیں۔ میں دماغی مریض ہوں، اور مریض چاہے دل کا ہو یا دماغ کا، اسے محبت کے بدلے دعائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے۔ انہیں امیدوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عفاف اب کسی کی پرچھائی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا ہونا ہی میرے دل کو سکون دیتا ہے، تم مریض نہیں، میرے دل کی طبیب ہو۔ سلطان ارسل کی لاپرواہی کا جواب توجہ سے دے رہا تھا۔ زیان اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ وہ جس کمپنی کی ملازمت کی وجہ سے اتنا مغرور تھا، وہ اس کمپنی کی مالکن بننے والی تھی۔ شام ڈل رہی تھی، صحن میں چائے کی محفل سجی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ بالکل ویسا وقت جیسا زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی سے پہلے آتا ہے۔ سلطان ارسل نے نرمی سے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ابا جی، امی آمنہ اور عفاف، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آواز نرم تھی، اندر کوئی پختہ فیصلہ چھپا تھا۔ میں نکاح کل کرنا چاہتا ہوں، اور مقام ہوگا بادشاہی مسجد لاہور، کیونکہ وہ جگہ میری نہیں، ہماری تاریخ کی گواہ ہے۔ عفاف کی آنکھیں پل بھر کو حیرت سے پھیلیں۔ نہ خواب جیسا، نہ ضد جیسا، بس دل کی دھڑکن جیسا سچا۔ ارسل نے بات جاری رکھی، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کے بعد عفاف میرے ساتھ فوراً ترکی روانہ ہو۔ وہاں میری بزنس کمیونٹی ہے، ہماری زندگی کی شروعات کے لیے میں نے وہاں کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ ریسیپشن بھی وہیں ہوگا، لیکن شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ ایک نئی شناخت کے جشن کے طور پر۔ ابا جی نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر سر ہلایا۔ بیٹا، تو نے کبھی زور نہیں دیا، آج اگر جلدی کی بات کی ہے تو ہم اسے بھی محبت کی جلدی ہی سمجھیں گے۔ امی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ انہوں نے آہستہ سے عفاف کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہمیشہ اپنی زمین سے جڑی رہی، اب اس کا آسمان بھی اس سے مبارک ہو۔ عفاف خاموش تھی، مگر دل میں جیسے ایک چراغ روشن ہو رہا تھا۔ بادشاہی مسجد، اس نے آہستگی سے دہرایا، جیسے اپنے مقدر پر یقین آ رہا ہو۔ ارسل نے نرمی سے کہا، اگر تم کہو تو ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو میں کل تمہیں اس مسجد کی سیڑھیوں پر دل کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عفاف نے کچھ لمحے نظریں جھکائے رکھیں، پھر دھیرے سے بولی، جس نے صبر سے مانگا ہو اسے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کچھ معاملات دیکھنے تھے جائیداد کے حوالے سے، تو اس نے اپنے وکیل کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ ہیلو سر، کالا کوٹ پہنے ایک وکیل ہوٹل کے کمرہ نمبر 22 میں داخل ہوا۔ آئیے افتخار صاحب، یہاں بیٹھیے۔ سلطان نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کافی سالوں بعد آئے ہیں آپ پاکستان سر، خیریت ہے؟ افتخار اس کو بچپن سے جانتا تھا، اس سے معلوم تھا کہ وہ کسی کام کے لیے ہی پاکستان آیا تھا، کیونکہ پاکستان میں سلطان سرفراز کے علاوہ کوئی خاص نہ تھا، اور وہ بھی بزنس پارٹنر ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری جائیداد کے کاغذات تیار کریں جو پاکستان میں ہیں۔ میں ان کو اپنی ہونے والی بیوی کے نام کروانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو اسلام آباد والی جائیداد میری بیوی عفاف حیدر کے نام ہو۔ اور آپ کو کل تک یہ سارا کام کرنا ہے۔ میرے نکاح میں آپ کو گواہ بننا ہوگا، آپ کے علاوہ وہ سرفراز انکل میرے نکاح کے گواہ ہوں گے۔ کل بادشاہی مسجد میں میرا نکاح ہے، آپ کو آنا ہوگا۔ اس مسجد سے بڑی یادیں جڑی ہیں۔ میں اپنے مستقبل کا آغاز اپنے ماضی کی یادوں سے کروں گا۔ ارسل اپنے بچپن کی یادوں میں کھو گیا۔ جب وہ 10 سال کا تھا، اس کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر وہ پوری بادشاہی مسجد میں گھوم رہا تھا، اور نادان اپنے بابا سے ضد کر رہا تھا کہ اسے بادشاہی مسجد میں گھر بنا کے دے۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی، اور اس کے بابا اس کو سمجھا رہے تھے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان گھر نہیں بنا سکتے۔ وہ کہہ کے آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں ضرور آؤں گا بیٹا، اور میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ عفاف اپنے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے سامنے رکھا قرآن پاک اٹھایا، اس کا غلاف ہٹایا اور قرآن کا آخری پارہ کھولا۔ سامنے سورۃ ضحیٰ تھی۔ یہ وہی سورت تھی جو نا امیدی میں امید دلاتی ہے، انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفاف نے صفحے پر انگلی پھیرتے ہوئے پڑھا،
اے محمد، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو لگتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، مگر اللہ اپنے بندوں سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی آگے پڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی امی اور بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے قرآن بند کیا اور آنسو صاف کیے۔ بیٹا، تم اس رشتے سے خوش تو ہونا؟ اس کے والدین اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جی بابا، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ عفاف اپنے رب کی رضا میں راضی تھی۔ میں جانتی ہوں عفاف، تمہیں ہم سے بہت شکایتیں ہیں، ہماری محبت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن تم ہماری اولاد ہو، تمہارا دکھ ہمیں بھی اذیت دیتا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا نے اپنا گھر کاروبار سب کھو دیا، تب میرے بھائی نے ہمیں اس گھر میں جگہ دی اور کچھ عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تمہارے بابا اور میرے لیے زیان اور عالیہ دونوں ہماری اولاد کی طرح ہیں۔ ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے ہم نے ان کو ہمیشہ تم پر ترجیح دی۔ تمہاری پڑھائی کا خرچہ بھی تمہاری مامی نے اٹھایا۔ جن کے ہمارے اوپر احسان ہو ان سے شکایت نہیں کر سکتے۔ امید انسان کو آسمان سے زمین پر لا مارتی ہے، اس لیے ہم نے کبھی تمہیں کوئی امید نہیں دلائی اور نہ کوئی خواب دکھائے۔ آج اس کے بابا اس کے سامنے ان باتوں کا اعتراف کر رہے تھے جو وہ تنہائی میں سوچا کرتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں بابا، لیکن کیا سلطان ارسل میری کمیوں کے ساتھ مجھے قبول کرے گا؟ کیا وہ اس بات کو برداشت کر پائے گا کہ اس کی بیوی ایک نامحرم کی محبت میں گرفتار تھی؟ عفاف زیان کو بھول چکی تھی، مگر وہ اپنے اس خسارے کو نہیں بھول پا رہی تھی جو اس نے زیان کی محبت میں کیا تھا۔ عفاف نے سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا، اور سلطان ارسل تم سے محبت کرتا ہے اور محبت میں محبوب کی کوئی کمی نظر نہیں آتی، حیدر نے مطمئن انداز میں کہا، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے باپ کی شفقت کو محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اگر تم اتنی مشکلیں برداشت کر سکتی ہو تو یہ تو حلال نکاح ہے، دیکھنا یہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اٹھو، چلو اب نکاح کی تیاری شروع کرو، خود کو سنوارو، میں تمہارے لیے اپٹن تیار کرتی ہوں۔ یہ دیکھو، سلطان نے نکاح کا جوڑا بھی بھیجا ہے، امی نے سفید جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عفاف جوڑے کی طرف بڑی۔ سفید رنگ کا جوڑا اور اس پر لگے موتی نہایت دلکش لگ رہے تھے۔ سارے دوپٹے پر گولڈن اور زنک کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس کچے مکان میں رہنے والی ایک سانولی لڑکی کے لیے وہ جوڑا کسی شہزادی کے لباس سے کم نہ تھا۔ وہ ایک شفاق اور عیاش نامحرم کے لیے اپنے رب سے نا امید ہو گئی تھی، اور اس کے رب نے اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص بھیجا جو اس کو محرم بنانے کے لیے، اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس رات وہ اپنی قسمت پر پہلی دفعہ رشک کر رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ سلطان کے ساتھ ترکی جا رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ ہاں، اس جیسی لڑکی کو جو کبھی کھل کر مسکرائی نہیں، اپنی مسکراہٹ کہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ سلطان ارسل کا میسج آیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ میسج میں لکھا تھا، ہیلو مسز سلطان۔ وہ میسج پڑھ کر ذرا مسکرائی۔ وعلیکم السلام ماسٹر ان فلٹ۔ سلطان سمجھ گیا کہ اسے پہلے سلام کہنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سب سے فلیرٹ کرتا رہتا ہوں؟ میری کمپنی میں 200 ورکرز لڑکیاں ہیں، میں نے کبھی ان سے مسکرا کر بات نہیں کی۔ ارسل کا رپلائی آیا، اتنی حسین لڑکیاں ہیں تو ان سے شادی کر لیں۔ عفاف نے جیلس ہو کر کہا، محترمہ، مجھے نسل بڑھانی ہے، فیشن شو کے لیے ماڈل پیدا نہیں کرنے۔ مرد حسین عورتوں کو صرف دیکھنے کے لیے پسند کرتا ہے، شادی وہ کسی باحیان لڑکی سے ہی کرتا ہے، ایسی لڑکی جو اتنا علم رکھتی ہو کہ اولاد کی پرورش کے ساتھ تربیت بھی کر سکے۔ سلطان کا جواب سن کر عفاف کو فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر اتنا غیرت مند ہے کہ ہر لڑکی پر فدا نہیں ہو جاتا، مگر لیکن مرد میں تو اتنی انا ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے منہ سے کسی اور شخص کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا، اور آپ نے تو مجھے زیان کے لیے روتے دیکھا ہے۔ عفاف کو ڈر تھا کہ سلطان کو اس پر یقین ہوگا یا نہیں۔ میں اپنی انا میں تمہیں نہیں کھو سکتا، میری انا اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم جیسی پاکیزہ عورت کو جج کروں۔ اب زیادہ نہ سوچو اور صبح پیارا سا تیار ہونا، اور ہاں، نکاح سے پہلے اپنے دل سے ساری رنجشوں اور غلط فہمیوں کو نکال دینا۔ اللہ حافظ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عفاف نے پوچھا۔ کل پتہ چل جائے گا، سلطان نے یہ کہا اور موبائل بند کر دیا۔ عفاف نے گوگل پر حضورم کا مطلب تلاش کیا۔ سامنے موبائل سکرین پر لکھا ہوا آیا، حضورم ایک ترکش لفظ ہے جس کے معنی تھے میرا سکون۔ عفاف یہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اوہ سلطان، تم نے مجھے بدل دیا، اس دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی سے اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی میں،
اس رات آفاف کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب آیا، ایک ایسے جہاں کا خواب جہاں وہ تھی سلطان تھا اور ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر دور کھڑی معروق مسکرا رہی تھی۔ آفاف معروق کی طرف بڑھی تو اس کی موجودگی کے ساتھ غائب ہونے لگے۔ وہ خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں روحیں ملتی ہیں، کاش یہ خواب کبھی ختم نہ ہوتے۔ بروز جمعہ تاریخ 22 ستمبر 2023۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، دل میں عجیب کشمکش تھی۔ وہ پہلی دفعہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو رہی تھی، وہ پوری طرح سلطان کی محبت کو قبول کر چکی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، سامنے کھڑی بیوٹیشین نے اس کے بعد سنوارتے ہوئے کمپلیمنٹ دیا۔ شکریہ، تعریف کے لیے آفاف نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ شکریہ میرا نہیں، ان کا کرے جن کی محبت کی وجہ سے یہ روپ آیا ہے۔ بیوٹیشین نے اس کے گلے میں سونے کا ہار ڈالا جس کی چمک اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ آفاف نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں آج سلطان کی محبت کا میدان سجا تھا۔ اسٹیج کو نیلے اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجا رکھا تھا، جس کے وسط میں ایک جالی نما پردہ تھا جسے دونوں طرف سے مدھم نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف سلطان ارسل بادامی رنگ کی شیروانی پہنے صوفے پر براجمان تھا، اس کے ساتھ سرفراز علی شاہ ایڈوکیٹ افتخار بیٹھے تھے۔ صوفے کے ساتھ زیان اور اہلم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، جبکہ دوسری جانب آفاف مہرون رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس کے گلے پر خوبصورت انداز سے نقش و نگار کی گئی تھی اور دوپٹہ اس کے سر پر احتیاط سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے کانوں اور گلے میں وہی جوڑی سیٹ پہن رکھا تھا جو سلطان نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ آفاف کے ساتھ اس کے امی اور بابا بیٹھے تھے جو آج بہت جذباتی انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا اور ان کی بیٹی بہت دور جا رہی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سلطان اس کو بہت خوش رکھے گا۔ لطیفہ بھی آمنہ کو تسلی دے رہی تھی۔ درمیان میں کرسی پر نکاح خواں بیٹھے تھے۔ لڑکے والوں کی طرف سے گواہ کون ہے؟ نکاح خواں نے سوال کیا۔ ہم ہیں، سرفراز علی شاہ اور ایڈوکیٹ افتخار نے دھیان اپنی طرف کیا۔ اور لڑکی والوں کی طرف سے نکاح خواں نے حیدر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ گواہوں میں زیان اور علی حیدر کا نام لکھ دیں۔ نکاح نامے پر دونوں گواہوں کے نام لکھے گئے۔ آفاف حیدر ولد علی حیدر، آپ کو سلطان ارسل ولد علی شاہ سے یہ نکاح 1 کروڑ حق مہر قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ہاتھ میں نکاح نامہ تھامے آفاف سے رضامندی طلب کی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آفاف بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو۔ حیدر نے آفاف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ باپ کے ساتھ سے اس میں تھوڑی ہمت آئی۔ جی قبول ہے۔ یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا گیا اور آفاف کے دل پر سلطان کی مہر لگ گئی۔ سلطان ارسل، آپ کو آفاف حیدر سے یہ نکاح 1 کروڑ حق مہر قبول ہے۔ بغیر کسی دیری کے دوسری جانب سے 3 دفعہ قبول ہے کی آواز آئی۔ آج سلطان سب کے سامنے یہ اعلان کر چکا تھا کہ اس کی محبت آج سے اس کا نصیب ٹھہرا دی گئی ہے۔ مبارک ہو حیدر بھائی۔ سرفراز علی شاہ نے حیدر کو گلے لگایا۔ اللہ ان دونوں کے رشتے کو شیطان اور حاسدوں کی نظر سے بچائے اور انہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنائے اور ان کو نیک اولاد عطا کرے، آمین۔ مولوی صاحب کی دعا پر سب نے آمین کہا۔ سلطان ارسل نے سامنے سے سفید پردہ ہٹایا اور جا کر آفاف کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اہلم سے ایک رنگ باکس مانگا اور سب کے سامنے آفاف کو ایک نایاب واٹر لیلی ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ وہ انگوٹھی اس کے لیے نایاب نہیں تھی کیونکہ اس کی قیمت پر $24,000 تھی، بلکہ وہ اس کے لیے نایاب تھی کہ وہ آفاف کے پسندیدہ پھول واٹر لیلی کی شکل کی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک واٹر لیلی پھول کی مانند سجا ہوا تھا، جبکہ اس کے درمیان میں ایک چمکدار ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ چاہتا تو آفاف کو یہ انگوٹھی پہلے بھی پہنا سکتا تھا، لیکن اس نے نکاح کا انتظار کیا کیونکہ وہ آفاف کو نامحرم ہو کر ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ تم اس قدر پاک ہو آفاف کہ تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے مجھے اس پاک رشتے کو چننا تھا۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ اب رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا اور آفاف کی رخصتی اسی گھر سے ہوئی جس گھر میں اس نے تمام عمر گزاری تھی، ملتان کے اس گھر سے جس میں پرانی یادیں بستی ہیں۔ گھر کے صحن میں تمام گھر والے جمع تھے، جبکہ آفاف اپنے سوٹ کیس میں سامان رکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑی ڈائری پر پڑی۔ یہ ڈائری اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ تھی۔ آفاف، پیکنگ ہو گئی ہے؟ امی کی آواز آئی۔ جی امی۔ آمنہ کی آواز سنتے ہی آفاف نے ڈائری میں سوٹ کیس میں رکھی اور سامان پیک کر دیا۔ آفاف نے بلیک رانی چادر سے خود کو ڈھانپا۔ وہ پہلی دلہن تھی جو پردے میں رخصت ہو رہی تھی۔ آپ نے میری شادی پر تو پردہ نہیں کیا تھا، تو اب رخصتی پر، وہ بھی دوسرے ملک جانے کے لیے، آپ کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتنا عجیب لگے گا آفاف، آپ ترکی جا رہی ہیں۔
اہلم کے لیے آفاف کا یہ رویہ تھوڑا عجیب تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہ رہی تھی اس ماحول میں دوپٹہ سر پر رکھنا بھی عورتوں کی قید سمجھا جاتا تھا۔ میں اپنے پچھلے گناہوں کو نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن اب میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے۔ آفاف نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آفاف کی بات سن کر سلطان ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اہلم کی طرف دیکھا۔ میری بیوی چاہے دوپٹہ کرے چاہے نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی مرضی پر میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دوں گا۔ سلطان اس کے آگے ڈال کی طرح کھڑا تھا، نہ شور نہ بینڈ نہ ہنگامہ، بس سناٹے میں گونجتی وہ خاموشی جو ہر رخصتی سے پہلے دیواروں سے لے کر آنگن کے پتوں تک سب محسوس کرتے ہیں۔ گھر کے صحن میں ایک سفید قالین بچھا تھا، ایک طرف پردے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سفید چادر کا وہ راستہ جس پر سے آفاف کو اپنے نئے سفر کے لیے رخصت ہونا تھا، مہمان جا چکے تھے، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ آفاف کمرے سے نکلی تو وہ مکمل پردے میں تھی۔ سفید دوپٹہ، ہلکے گلابی غرارے پر جڑا ہوا آنچل اور دل کی گہرائیوں تک اتری ہوئی وہ خاموشی جو کسی بیٹی کو ماں کے آنگن سے نکلتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ قدم آہستہ تھے مگر دل میں ایک ٹھہرا ہوا حوصلہ تھا۔ آنکھیں بھری ہوئی تھی مگر ضبط میں تھی۔ امی آمنہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاندی کا پیالہ جس میں وہ پانی بھر کر آفاف کے سر کے گرد 3 بار گھما رہی تھی۔ ہر چکر کے ساتھ ان کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلتی۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹی، جہاں بھی رہو عزت سے رہو۔ پھر انہیں نرمی سے وہ پانی آفاف کے پیچھے چھڑک دیا، جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کے پیچھے ٹھنڈی دعا کا سایہ چھوڑ جاتی ہے۔ آفاف نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں۔ امی آمنہ نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ میری بچی اب کسی اور کی مانت ہے، لیکن تیرا کمرہ ہمیشہ تیرا رہے گا۔ ابا جی ذرا فاصلے پر کھڑے تھے، ہاتھ پیچھے باندھ کیے، نظریں جھکائے، جیسے کوئی پہاڑ زبردستی خود کو روک کے کھڑا ہو۔ آفاف ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے فقط ایک جملہ کہا، ہم نے تجھے خاموشی میں کھویا تھا، آج تیری عزت کی گواہی دے کر تجھے رخصت کر رہے ہیں۔ آفاف نے سر جھکا کر ان کے ہاتھ چومے۔ ابا جی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ دروازے پر سلطان ارسل کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض کے اوپر سبز رومی کوٹ، چہرے پر سکون، گہری مگر آنکھوں میں خاموشی سے لپٹا تحفظ، نہ وعدوں کے نعرے نہ رومانی جملے، صرف ایک خاموش وقار جو ہر سچے شوہر کے وجود میں ہونا چاہیے۔ جب آفاف پردے سے گزر کر دروازے تک پہنچی تو کسی نے بینڈ نہیں کیا، نہ رونے کی آواز آئی، بس باورچی خانے سے قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے آہستگی سے سر جھکا کر آفاف کو خوش آمدید کہا، نہ چہرہ دیکھا نہ کوئی اشارہ، بس ایک قدم پیچھے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آفاف پردے میں لپٹی خاموشی سے اندر بیٹھی۔ سلطان نے دروازہ بند کیا، پھر مڑ کر ایک بار آخری بار امی اور ابا جی کو دیکھا، آنکھوں میں احترام، دل میں عہد۔ اپنی بیٹی دی ہے، اس نے نرمی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بوجھ نہ بننے دوں گا۔ ابا جی نے سر ہلایا اور ان کی آنکھوں سے صرف ایک دعا نکلی، رب تیرے قدم سلامت رکھے بیٹی۔ گاڑی چلی اور ملتان کی وہ گلیاں جنہوں نے برسوں آفاف کی قربانیوں، دعاؤں اور خاموشیوں کا بوجھ دیکھا تھا، آج صرف ایک باوقار رخصتی کا سراغ لیے خاموش ہو گئیں۔ گاڑی چلی اور ملتان کی وہ گلیاں جنہوں نے برسوں آفاف کی قربانیوں، دعاؤں اور خاموشیوں کا بوجھ دیکھا تھا، آج صرف ایک باوقار رخصتی کا سراغ لیے خاموش ہو گئی۔ گاڑی آہستگی سے چل رہی تھی، باہر گلیاں پیچھے رہتی جا رہی تھی اور اندر ایک مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ سلطان نے ڈرائیور شاہ کو اشارہ کیا، بابا ذرا آہستہ چلانا، آج جلدی نہیں ہے ہمیں۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور رفتار مدھم کر دی۔ آفاف خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، نقاب نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا مگر آنکھوں میں ہلکی نمی اب بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی گود میں رکھے تھے، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی، جیسے اندر بہت کچھ بولنے کو ہے مگر لفظ نہیں نکلتے۔ سلطان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ گاڑی میں اب بھی خاموشی تھی مگر وہ خاموشی جس میں کوئی بوجھ نہیں تھا بلکہ ایک گنجائش تھی، ایک خاموش سا اعتراف، میں ہوں اور تم جیسی ہو ویسی قابل احترام ہو۔ بس چند لمحے گزرے تو سلطان نے ہولے سے ایک چھوٹی سی ڈبیا جیب سے نکالی اور اسے آفاف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری ماں کی انگوٹھی ہے، انہوں نے کہا تھا جو لڑکی تمہیں اندر سے مکمل محسوس کروائے اسے یہ دینا۔ میں تمہیں ابھی سے نہیں جانتا لیکن تمہارے وقار نے مجھے چھو لیا ہے۔ آفاف نے نظریں اٹھا کر ڈبیا کو دیکھا، پھر آہستگی سے قبول کر لی، کچھ کہا نہیں، بس ایک ہلکا سا سر کا جھکائے جیسے شکریہ کا سلیقہ۔ پھر سلطان نے دوبارہ کہا، آواز میں گہرا سکون تھا،
تمہاری خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے عفاف، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اپنی آواز بلند نہیں کرنی پڑے گی کہ سنا جا سکے۔ یہ جملہ گاڑی میں گونجا اور عفاف کی پلکوں سے خاموش آنسو گرا، مگر اس بار دکھ کا نہیں بلکہ کسی محفوظ جگہ پہنچ جانے کا آنسو۔ ایئرپورٹ، شام 4 بجے۔ فضا میں الوداعی خاموشی کا راج تھا، لمحے وقت کی دھڑکنوں کے ساتھ رخصتی کے سائے میں ڈھلتے جا رہے تھے، دلوں میں دعائیں، آنکھوں میں نمی اور چہروں پر زبردستی مسکراہٹیں، جیسے سب کچھ رک گیا ہو، صرف جدائی چل رہی ہو۔ عفاف اپنے والدین سے لپٹی، آنکھیں بند کیے وہ آخری لمس دل میں قید کر رہی تھی۔ امی نے ماتھے پر بوسہ دیا اور تھپکی دے کر کہا، جانا ضرور ہوتا ہے بیٹی، لیکن دل کبھی بھی رخصت نہیں ہوتے۔ ابا نے ہاتھ تھامے رکھا دیر تک، پھر آہستہ سے کہا، تمہاری دعاؤں کا حالہ تمہارے گرد رہے گا، تم اکیلی نہیں ہو عفاف۔ سلطان ارسل کچھ قدم دور کھڑا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ آج کی رخصتی صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ایک نئے تعلق، ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ سب روانہ ہوئے، چیک ان، امیگریشن، بورڈنگ پاسز، سب رسمی مراحل مکمل ہوئے۔ بزنس کلاس کی آرام دہ مگر رسمی نشستوں پر بیٹھے وہ دو جو اب ساتھ تھے۔ سیٹ نمبر 22 پر عفاف اور اس کے ساتھ 23 پر سلطان، سامنے کی قطار میں سیٹ نمبر 4 اور 5 پر احلم اور زیان۔ عفاف نے کھڑکی کے پاس دیکھا، جیسے لاہور کی آخری جھلک کو دل میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور جب پہیوں نے زمین کو چھوا، عفاف کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنی سفید چادر کو مضبوطی سے تھام لیا، آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان نے پہلو بدل کر اس کی طرف دیکھا، مسکرایا مگر لہجے میں نرمی بھر کر بولا، ڈر رہی ہیں آپ؟ حالانکہ یہ تو آپ کی پہلی اڑان ہے، اسے یادگار بنانا چاہیے نہ کہ خوف زدہ۔ عفاف نے آنکھیں کھولی مگر نظریں سلطان کی طرف نہ کیں، لب ہلے، آواز ہلکی مگر گہری تھی، انسان کو اونچائی سے نہیں ڈر لگتا بلکہ گرنے پر جو بے بسی ہوتی ہے اس سے لگتا ہے۔ سلطان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عفاف کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے ہاتھ نہ چھڑایا۔ جب ہم سفر ساتھ ہو تو گرنے کا خوف نہیں رہتا، اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ لمحہ بھر کو جہاز کے شور کے پیچھے سب خاموش ہو گیا۔ عفاف کی پلکیں لرزی، پھر دھیرے سے اس نے سرگوشی کی۔ سلطان نے چونک کر کہا، کیا ہوا؟ سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ عفاف نے ہنستے ہوئے آہستہ سے ہاتھ چھڑایا اور بولی، سفر کی دعا ہے، پڑھ لیجیے، ابھی وقت ہے۔ سلطان نے دل ہی دل میں دعا پڑھی، پھر نرمی سے مسکرا کر بولا، پڑھ لیتے ہیں محترمہ، مگر آپ کی ہنسی بہت اچھی ہے، ایسے ہی ہنستی رہا کریں۔ عفاف نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے دل کے بید چہرے سے نہ کھل جائیں۔ آواز میں جان بوجھ کر تلخی ڈال کر بولی، آپ کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی جو رخصت ہو کر جا رہی ہو مسکرا سکتی ہے؟ سلطان نے فوراً سنجیدگی اختیار کی، نہیں، معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگا ہو، بس پہلی بار آپ کو مسکراتے دیکھا تو تعریف کیے بغیر رہا نہیں گیا۔ عفاف خاموش رہی، پر دل میں پہلی بار ایک نرم سی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ نئی منزل کی طرف جاتے ہوئے ایک نیا احساس اس کے اندر پنپ رہا تھا۔ جاری ہے۔